السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج دنیا میں ایک کثیر تعداد دل کو لے کے اور دل کی بیماریوں کو لے کے پریشان ہے۔ ہمارے جسم میں جو سب سے خاص ہمارا آرگن دل، اور آج اس دل کی بے شمار بیماریوں میں لوگ مبتلا ہیں۔ تو بہت سارے سوالات میں سے ایک سوال یہ تھا کہ ڈاکٹر صاحب کوئی ایسا طریقہ بتائیں کہ ہمارا دل مضبوط ہو، ہمارا دل قوی ہو، اور دل کے جو مسلز ہیں، جو مائیوکارڈیل مسلز ہیں، وہ سٹرونگ ہوں، اور دل کو جو خون دینے والی کورونری آرٹریز ہیں یہ بھی سٹرونگ ہوں، اور جو دل کے ویلوز ہیں اور جو اس کے 4 چیمبرز ہیں، اس کے آرٹیکلز اور وینٹریکلز، اور آرٹیکلز اور وینٹریکلز میں جو ویلو ہیں وہ بھی سٹرونگ ہوں، اور جو دل سے نکلنے والی ایورٹا ہے اور دل میں واپس خون لانے والی جو وینا کیوا ہے یہ بھی سٹرونگ ہوں، اور یہ جو آج ویلوولر ڈیزیز ہیں ہم اس سے بھی بچ سکیں، یہ مائیوکارڈیل انفارکشن ہے ہم اس سے بھی بچ سکیں، یہ جو کورونری آرٹریز میں بلاکیج ہو جاتی ہے، کسی کی 2 آرٹریز، کسی کی 3 آرٹریز، کسی کی 1 آرٹریز بلاک ہو جاتی ہے اور پھر اس میں سٹنٹ ڈلوائے جاتے ہیں، ہم اس سے بھی بچ سکیں۔ یہ جو انجائنا پیکٹورس ہے، یہ جو دل کا درد ہے، ہم اس سے بھی محفوظ رہ سکیں۔ کوئی ایسی چیز بتائیں جس سے دل مضبوط ہو۔ میرے محترم بھائی اور بہنوں، سب سے پہلے یہ جانو کہ جس رب نے اس دل کو اتنا زبردست بنایا تھا، جس کی لائف ٹائم تھی، وہ آج وقت سے پہلے کمزور ہو کیوں گیا؟ ہر شخص طاقت کو بڑھانے کی بات کرتا ہے، قوت کو بڑھانے کی بات کرتا ہے، اس کو صحت دینے کی بات کرتا ہے۔ کبھی کسی نے یہ بھی جاننے کی کوشش کی دل کمزور کیوں ہوتا ہے؟ اس کو سمجھنا ہے وحی کی صورت میں، وحی کے اکارڈنگ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو قرآن ہمارے لیے نازل کیا اس میں فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، آگاہ ہو جاؤ، تمہارے دلوں کا جو سکون ہے، جو اطمینان ہے، جو چین ہے، جو راحت ہے، جو تسکین ہے، وہ ہماری ذکر میں ہے، ہماری یاد میں ہے۔ دلوں کا اطمینان اللہ کے ذکر میں ہے، دلوں کی طاقت اللہ کے ذکر میں ہے۔ آپ کے مائیوکارڈیل مسلز، آپ کے ویلوز، آپ کی آرٹریز، آپ کے بدن کے دل کے جتنے پٹھے ہیں، اس کے جتنے لیگامنٹس ہیں، یہ سارے کے سارے جو دل جن ٹشو سے بنا ہے، اس کو اگر سکون دینا چاہتے ہو تو اس کا ایک راستہ ہے، ایک طریقہ ہے جو خالق کائنات نے قرآن میں بتایا ہے، اور وہ ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ آگاہ ہو جاؤ، تمہارے دلوں کا جو اطمینان ہے، اطمینان قلب، جس کو آج لینے کے لیے ہر انسان پریشان ہے۔ ہر شخص چاہتا ہے کہ دل کو سکون نہیں ہے، تو دل کو سکون کہاں سے آئے گا جب ہم نے اس کی جو اصل غذا تھی، جو اصل اس کی نیڈ تھی، جو اصل ضرورت تھی، اس کو تو ہم نے فراموش کر دیا، اور وہ ہے اللہ کی یاد، اللہ کی باتیں، وہ تھا وحی، وہ تھا قرآن، وہ تھا پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان۔ اس دل کو جتنا یہ وحی ملنی تھی، جتنا قرآن ملنا تھا، جتنا نبی کا فرمان ملنا تھا، دل نے اتنا خوش ہونا تھا، دل نے اتنا تر و تازہ ہونا تھا، حشاش بشاش ہونا تھا۔ آج ہم نے اللہ کی باتوں کو چھوڑ دیا، اللہ کی باتوں کی جگہ پہ ہم لوگوں کی باتیں لے آئے، ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں کو چھوڑ دیا۔ اللہ کے حکموں کو پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں پہ کرنا تھا، دل کو سکون ملنا تھا، دل کو راحت ملنی تھی، دل کو طاقت ملنی تھی، دل کو قوت ملنی تھی، دل نے 100% کام کرنا تھا۔ اب آجو بیماری،
نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب انسان ایک گناہ کرتا ہے نا تو دل پہ ایک داغ لگتا ہے، جب 2 گناہ کرتا ہے 2 داغ لگتے ہیں، جب 3 گناہ کرتا ہے 3 داغ لگتے ہیں، حتیٰ کہ انسان گناہ کرتا جاتا ہے اور اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ ہمارے دل سیاہ ہو گئے۔ آپ گوگل پہ جائیے اور جا کے ہارٹ اٹیک، گوگل پہ جا کے صرف اس کا مائک کا بٹن پریس کر کے ہارٹ اٹیک لکھیے، ہارٹ اٹیک بولیے، تو ہارٹ اٹیک کی جو امیجز آئیں گی نا وہ دل کا کالا ہونا ہے۔ اور آج ہمارے دل کالے ہو گئے۔ اور دل سیاہ کیوں ہوتے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا گناہ کی وجہ سے۔ اور گناہ کیا ہے؟ اللہ کی یاد کو چھوڑ دینا۔ گناہ ہے نیکی کا نہ ہونا، ایبسنس آف نیکی، ایبسنس آف پازیٹیوٹی از دا مینز نیگیٹیوٹی۔ ہم لوگوں نے نیکی کرنا چھوڑ دیا، اللہ کو یاد کرنا چھوڑ دیا، ذکر چھوڑ دیا، اللہ کی باتیں چھوڑ دی، وحی چھوڑ دی۔ ہم نے وحی کی حقیقت کو چھوڑ کے چرب زبانی قصہ گوئی کہانیوں پہ آ گئے۔ اور اب آپ کہتے ہو کہ دل کا سکون میوزک میں ہے، دل کا سکون موسیقی میں ہے، یہ ساز آواز، یہ گانے بجانے۔ آج لوگ دل کے سکون کو لینے کے لیے ٹرنکولائزر لے رہے ہیں۔ دل مضبوط کب ہوگا؟ جب آپ اللہ کا ذکر کریں گے، جب آپ قرآن پڑھیں گے، جب آپ پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان پڑھیں گے، اور صرف پڑھیں گے نہیں، اس کو امپلیمنٹ کریں گے، عمل کریں گے۔ دل مضبوط کب ہوگا؟ دل آج کمزور ہے، دل کی دھڑکن بڑھ رہی ہے، ہارٹ بیٹ بڑھ رہی ہے، ہارٹ ریٹ بڑھ رہا ہے، لوگوں کی پلز سکپ کر رہی ہیں، اور دل کی ہارٹ بیٹ اتنی تیز ہے لوگ اس کے لیے میڈیسن کھا رہے ہیں۔ خون کو پتلا کرنے کے لیے دن رات لوگ میڈیسن کھا رہے ہیں، لیکن کوئی یہ جاننے کی کوشش نہیں کر رہا خون گاڑھا کیوں ہو رہا ہے۔ پتلا کرنے کی سب کو فکر ہے، ادھر گاڑھا کری جا رہے ہیں، ادھر اس کو پتلا کرنے کے لیے دوائیاں کھائی جا رہے ہیں۔ یہ نہیں کوئی جان رہا کہ دل کمزور کیوں ہو رہا ہے، اس کی طاقت کو ایک طرف کمزور کری جا رہے ہیں، ایک طرف طاقت دیے جا رہے ہیں۔ میرے محترم بھائی اور بہنوں، دل کی جتنی جملہ بیماریاں ہیں، اس سے نکلنا چاہتے ہو، ایک بار میرے کہنے پہ توبۃ نصوح کرو۔ جو زندگی میں پہلے کیا تھا اس کے اوپر شرمندہ ہو جاؤ، پشیمان ہو جاؤ، پہلے اعتراف کرو اللہ ہم نے صحیح کو چھوڑ دیا اور ہم ایسے کاموں میں لگ گئے جو صحیح نہیں تھا۔ پھر اس کے اوپر پشیمان ہونا، ندامت ہونا، ریگریٹ ہونا، افسوس ہونا، شرمندگی ہونا، اور پھر اس شرمندگی کی وجہ سے آنکھ سے آنسو کا آنا، ادھر سے بھی آنسو نکالو، ادھر سے بھی نکالو۔ پھر اللہ سے پکا کمٹمنٹ کرنا کہ اللہ جو پہلے ہوا میں اس کو دوبارہ ریکال نہیں کروں گا، نہیں دہراؤں گا، اور پھر اللہ اب مجھے وہ کرنا ہے جو آپ چاہتے ہیں۔ دل کمزور کیوں ہوتا ہے؟ جب آپ کی آنکھ وہ دیکھتی ہے جو اللہ نہیں چاہتا۔ اللہ سے عہد کرنا میری آنکھ وہ دیکھے گی اللہ جو آپ چاہتے ہیں۔ دل کمزور کب ہوتا ہے؟ جب آپ کی زبان وہ بولتی ہے جو اللہ نے حکم نہیں دیا، جو وحی میں نہیں ہے۔ آپ کے کان وہ سنتے ہیں جو وحی میں نہیں ہے، جس سے اللہ نے سننے سے منع کیا۔ آپ کا دل وہ چاہتا ہے، اس کے اندر وہ خواہشات ہیں، وہ آرزویں ہیں، وہ تمنائیں ہیں، وہ حسرتیں ہیں جو اللہ نہیں چاہتا۔ آپ کا دماغ وہ سوچتا ہے، اس میں وہ تھاٹ پروسیس چل رہا ہے جو اللہ نہیں چاہتا، وہ خیالات ہیں، وہ جذبات ہیں، وہ ایموشنز ہیں جو اللہ نہیں چاہتا۔ آپ وہ پکڑ رہے ہیں جو آپ کے لیے حلال نہیں ہے، آپ وہاں جا رہے ہیں جو آپ کے حلال نہیں ہے، آپ وہ پہن رہے ہیں جو آپ کے لیے حلال نہیں ہے، آپ وہ کھا رہے ہیں جو آپ کے لیے صحیح حلال نہیں ہے۔ تو میرے محترم بھائی اور بہنوں، جب تک آپ ان کو چھوڑیں گے نہیں اور ان چیزوں کو اپنائیں گے نہیں جس کے اپنانے کا اللہ نے حکم دیا، یہ دل کبھی بھی قوی ہو سکتا، کبھی بھی مضبوط ہو سکتا، کبھی بھی اسٹرانگ ہو سکتا نہیں ہے۔
اپنے دل کو مضبوط کرنا چاہتے ہو تو میرے محترم بھائی اور بہنوں وحی کو پکڑ لو، وحی کو تھام لو، وَتَعْصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، آپ کے دل صرف مضبوط نہیں ہوں گے بلکہ اللہ آپ کے دلوں کو مضبوط کر دے گا۔ اور قرآن کو یہ دعائیں مانگا کرو، ان تجعل القرآن ربیع قلبی، اللہ اکبر، ان تجعل القرآن ربیع قلبی ونور صدری وجلاء حزنی وذہب ہمی، اے اللہ قرآن کو ہمارے دل کی بہار بنا دے، قرآن کو اپنے دلوں کی بہار بناؤ، پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، ان کے اعمال کو، ان کے طریقوں کو، ان کے اسوہ حسنہ کو اپنے بدن کی زینت بناؤ، پھر دیکھو دل کیسے قوی ہوتے ہیں۔ اور آج تو جتنے کارڈیالوجی سینٹرز ہیں وہاں پہ باقاعدہ قرآن کی تلاوت سے قرآن تھراپی کی جا رہی ہے، وہ لوگ قرآن سنتے ہیں اور کہتے ہیں دل کی دھڑکن نارمل ہوتی ہے، ہارٹ بیٹ نارمل ہوتی ہے، بریتھنگ ریٹ نارمل ہوتا ہے، مایوکارڈیل مسلز کو ریلیکسیشن ملتی ہے۔ میرے محترم بھائی اور بہنوں، اصل وجہ اسلام سے دور ہونا ہے اور دلوں کے خراب ہونے کی وجہ، امام ابن قیم نے کتاب لکھی دعائے شافی، اور اس میں انہوں نے لکھا دلوں کا جو مرض ہے اس کی سب سے بڑی وجہ گناہ ہیں، گناہ ہیں، گناہ ہیں۔ اور پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی فرمایا، جب انسان ایک گناہ کرتا ہے دل پہ ایک داغ لگتا ہے، دو گناہ کرتا ہے دو داغ لگتے ہیں، تین گناہ کرتا ہے تین داغ لگتے ہیں، حتیٰ کہ انسان گناہ کرتا جاتا ہے اور اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ آج ہمارے دل سیاہ ہو گئے، علاج کیا ہے؟ ان گناہوں سے توبہ کرو، توبۃ نصوح کرو۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔